اور اس کی آیات سے ہم چھٹی تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حفاظ آج 2 سپارے تلاوت کریں گے، پارہ 11 اور پارہ 12۔ جو آیات بینات آپ لوگ سماعت کریں گے ان میں 4 صورتیں آئیں گی۔ ایک تو سورہ توبہ ہے جس کو ہم نے کل سنا اور جس کی 36 آیات آج ہم سماعت کریں گے۔ سورہ توبہ پر ہم نے کل شرح و بسط کے ساتھ اس کے مضامین پر گفتگو کر لی ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس آئے گی اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ پیغمبر ہیں یونس علیہ السلام، یہ انہی کے نام سے معصوم ہے۔ جو پوری سورہ آج ہم تلاوت کریں گے اور اس کی 109 آیات ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہود آئے گی۔ یہ ہود علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہیں، انہی کے نام سے یہ معصوم کی، کیونکہ ان کا ذکر آیا ہے تو انہی کے نام سے اللہ رب العزت نے اس سورہ کو معصوم کر دیا۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ وہ شخصیات، وہ ہستیاں کتنی اعلیٰ ہیں جن کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین کے اندر کر دیا۔ تو اس کی 123 سورہ ہود کی آیات ہیں اور آخر پر سورہ یونس کی جو ہے یوسف کی 52 آیات ہماری تلاوت کا حصہ ہوں گی۔ تو اس کے اندر ابھی ہم آتے ہیں ان کے مضامین کی طرف اور خلاصہ کی طرف۔ سورہ توبہ پر ہم بات کر چکے ہیں اور سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا اس کی 2 تقسیمیں ہیں، ایک مدنی ایک مکی۔ جو نبی علیہ السلام جب مکہ میں موجود تھے تو جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے قیام مکہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جب آخری دور تھا مکہ میں تو اس صورت میں یہ اپنے ذہن نشین کر لیں، بڑے موٹے پوائنٹس آپ کو بتانے لگا ہوں، اس صورت کا آپ خود بھی مطالعہ کریں۔ اس میں 4 چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک تو ہے عقیدہ توحید و آخرت، یہ کل جمعے پر بھی بات ہوئی تھی، ایمانیات کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر، اور سب سے پہلے مسلمان کے لیے عقیدہ توحید ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، اور اگر یہی پختہ نہیں ہے وہی بات ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک دوسری جگہ وہ کہتا ہے یہ نقطہ توحید بیان میں تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں ہو بت خانہ تو کیا کہیے۔ تو یہ دماغ میں جو بت خانہ ہے اس کو نکالنا ہے، اور یہ ہمیں عقیدہ توحید مسلمانوں کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد کھوکھلی ہوگی تو عمارت بھی ساری کی ساری کھوکھلی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز پر جو زور دیا گیا وہ ایک عقیدہ رسالت ہے، اور تیسری چیز جو ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے۔ اور یہاں آپ کی معلومات کے لیے آپ کو یہ عرض کر دوں، تمام انبیاء کو رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو معجزات بھی ساتھ چلے گئے، اور نبی علیہ السلام آخر الزمان نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو اللہ کریم یہ چاہتے تھے کہ اس اپنے رسول کو کہ میں کوئی ایسا معجزہ بھی عطا کروں جو اس کی رسالت کی طرح دائمی اور ہمیشہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ کے قرآن عطا فرما دیا۔ تو قرآن کیا ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ ہے، انسانیت کے لیے سراسر خیر اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ حق و باطل کی مار کا آرائی، جب حق اور باطل کی مار کا آرائی ہوتی ہے اور اس کی کشمکش ہوتی ہے تو تاریخی پس منظر اور حصول ہدایت کے بنیادی اصول بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ اور سورہ ہود کے اندر، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس کی 123 آیات پوری پڑھی جائیں گی۔ اس میں کئی اشیاء کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے، اور اس کو اسی نام سے موسوم کیا گیا۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے
کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تعظیم ہے دوسرے لوگوں کی، عبادت نہیں ہے کسی کی. یہ ذہن میں رکھنے کا، عبادت نہ کرو. زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور یہاں بتایا کہ انسان کو جو ہے بتایا کہ یہ ناشکری کرتا ہے. جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو جب مصیبت سے نکل جاتا ہے اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. تو یہ انسان کی اس فطرت کو بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی یہاں بیان فرمایا گیا. اگلی سورہ یوسف ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے. اس کی 52 آیات آج ہم سماعت کریں گے. باقی ماندہ حصہ جو ہے انشاءاللہ کل تلاوت کیا جائے گا. اس میں یوسف، حضرت یوسف علیہ نبی کے نام پیغمبر گزرے ہیں نا، تو ان کا پورا قصہ بیان کیا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا کہ یہ ایک خوبصورت قصہ ہے. آپ دنیا کے قصے کہانیاں بیٹوں سنتے ہو نا، کبھی قرآن کے قصص بھی پڑھیں، قرآنی قصے بھی پڑھیں، اور یہ سچے قصے ہیں. دنیا کے بنائے ہوئے تو جھوٹے ہیں. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا، اور آخر میں جو آج ہماری تلاوت کا حصہ ہے فرمایا یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، ایک سچی کتاب ہے. بہت دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں یہ کتاب ثواب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے. تو اللہ جل وعلا کے حضور دعا ہے رب کعبہ ہمیں قرآن فہمی کا شعور عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اپنی